جو ٹاپک ہے وہ جناب ثناء اللہ خان مستی خیل ہیں، اور ثناء اللہ خان مستی خیل نے سیاست میں قدم اس وقت رکھا جب بشیر احمد خان مستی خیل اپنی قسمت آزما چکے تھے، اور ان کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، اور قسمت کی دیوی بشیر احمد خان مستی خیل صاحب پہ کبھی مہربان نہیں رہی، اور انہوں نے جو الیکشن لڑے ان میں شکست کھائی۔ اس کے بعد جب ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب نے سیاست میں قدم رکھا تو 2002 میں وہ پہلی بار ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 2008 میں وہ ممبر صوبائی اسمبلی بنے، اور ایم این اے کی سیٹ وہ مجید خان خیل صاحب سے ہار گئے۔ اس کے بعد 2013 میں پھر وہ الیکشن ہار گئے، اور 2018 میں پھر وہ منتخب ہو گئے۔ تو ان کی سیاست کے جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب نے انتہائی نامساعد حالات میں اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور پہلے الیکشن میں وہ شکست کھا گئے۔ دوسرے الیکشن 2002 میں وہ لڑے، اور وہ الیکشن وہ جیت گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا، اور جنہیں بلا شبہ جو بھکر میں جو سہولیات میسر نہیں تھی، اسپیشلی تعلیم کے میدان میں انہوں نے بہت کام کیا، اور انہی کی بدولت ان کو سر سید ثانی کا لقب دیا گیا بھکر میں۔ اس کے بعد 2008 میں وہ ایم پی اے منتخب ہوئے، اور پھر 2018 میں اب کی بار پھر ان قسمت کی دیوی جو ہے ان پہ مہربان ہوئی، اور وہ ایم این اے ہیں۔ تو جب ہم ثناء اللہ خان مستی خیل کی سیاست پہ نظر دوڑاتے ہیں تو 2002 میں وہ نوانیوں کے اتحادی تھے، اور وہ بہت زیادہ مارجن سے وہ سیٹ وہ جیت گئے۔ 2008 میں کچھ اختلافات ہوئے، اور وہ الیکشن جو ہے وہ علیحدہ لڑے، اور ان کے مد مقابل جو ہے وہ نوانی، خنان خیل اور حسن خیلی گروپ تھا، اور یہ تینوں انتہائی مضبوط گروپ تھے، اور ان کے باوجود بھی ثناء اللہ خان مستی خیل جو ہے وہ ایم این اے سیٹ اگرچہ وہ ہار گئے، لیکن ایم پی اے کی سیٹ وہ جیت گئے، اور جو ایم این اے کی سیٹ بھی وہ ہارے تو وہ انتہائی کم مارجن کے ساتھ وہ ہارے۔ اور پھر 2013 میں بھی ایسا ہی ہوا، یہ تینوں اکٹھے تھے، اور مستی خیل صاحب تنہا میدان میں تھے، اور اب کی بار بھی جب وہ ہارے تو جو مارجن تھا وہ بہت کم تھا، اور جب بھی مستی خیل صاحب نے الیکشن جیتے تو وہ ایک بڑے مارجن کے ساتھ الیکشن جیتے، اور جب بھی الیکشن ہارا ہے وہ انتہائی کم مارجن کے ساتھ ہارا ہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ترقیاتی کام بھی ایک فیکٹر ہے، انہوں نے بہت کوشش کی ہے، اور بہت زیادہ ترقیاتی کام اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر میں انہوں نے کرائے ہیں، جس کی بدولت وہ الیکشن جو ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ لیکن دوسری اور جو سب سے اہم بات ہے، وہ ان کا جو اپنا جو گروپ ہے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے۔ حالات جیسے بھی رہے، حالات اوپر نیچے اتار چڑھاؤ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن جو ان کا گروپ تھا سوائے ایک آدھ بندے کے اور کسی نے ان کا گروپ نہیں چھوڑا۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس وقت نوانی، مستی خیل اور حسن خیلی تینوں اکٹھے ہیں۔ یہ اکٹھے بھی ہیں اور اکٹھے نہیں بھی ہیں۔ اندرون خانہ بہت سے معاملات ہیں جس پہ ان تینوں کا اختلاف ہے آپس میں، اور اسپیشلی بہت سارے گلے شکوے نوانیوں کو مستی خیل صاحب سے ہیں، اور حسن خیلیوں کو بھی مستی خیل صاحب سے ہیں، تو مستی خیل صاحب کو ان دونوں سے ہیں۔ لیکن متوقع بلدیاتی الیکشن نے ان تینوں کو آپس میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ تینوں اکٹھے ہیں۔ آگے کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن اگر یہ اتحاد قائم رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یقیناً رہے گا۔ لیکن اگر یہ اتحاد نہیں بھی رہتا تو مستی خیل صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت بھی بہت سٹرونگ ہے، اور ان کا جو اپنا گروپ ہے وہ ان کے ساتھ مخلص ہے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور حالات کیونکہ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا تھا، اور اب تو وہ اقتدار میں ہیں تو اب بھی وہ ان کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو مستی خیل صاحب کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ ان کا گروپ ہے، ان کے ساتھی ہیں جو ان کے ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اور اس وقت بھی وہ اگر کسی کو بہت زیادہ oblige کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، تو وہ اپنے گروپ کے دوستوں کو کرتے ہیں، اپنے جو مستی خیل گروپ کے دوست ہیں۔ تو بعض اوقات وہ نوانی گروپ کے دوستوں کو یا حسن خیلی گروپ کے دوستوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو oblige کرنا ہوتا ہے۔ یہ جہاں یہ ایک بات بہت اچھی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو oblige کرتے ہیں، اپنے گروپ کو oblige کرتے ہیں، تو وہاں اس کا خمیازہ یہ بھی ہے، اس کا جو دوسرا ایفیکٹ ہے، جو ایک ہم کیسے نیگیٹو جو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اس اوور آل اتحاد پہ، اس میں یہ ہے کہ نوانیوں کو اور حسن خیلیوں کو بھی ان سے بہت سارے گلے شکوے سے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے دوستوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو oblige کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دوست ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم اتحادی بھی ہیں اور ہمارے کام بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ گلے شکوے ان کے بھی ہوئے، لیکن جو مستی خیل صاحب ہیں وہ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اس وقت بھی بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، اور ان کی جو ٹیم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، اگر
उन्होंने तरक्याती काम या कोई मेगा प्रोजेक्ट अगर वो ले आते हैं तो अगला इलेक्शन उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोई मेगा प्रोजेक्ट लाने में कामयाब नहीं होते तो अगला इलेक्शन उनके लिए मुश्किल ज़रूर होगा। तो अब उन पे ये है कि वो अब इस अपनी सियासत को किस तरह लेके चलते हैं। उन्हें चाहिए कि अपने ग्रुप को भी ओबलाइज करें, जो उनके इत्तेहादी हैं उनको भी वो ओबलाइज करें, और साथ साथ तरक्याती कामों पे फोकस करें। ये और अगर वो 2-3 मेगा प्रोजेक्ट्स लाने में कामयाब हो जाते हैं, जो पाइपलाइन में भी हैं, जिनके लिए वो एफर्ट भी कर रहे हैं, अगर वो उनमें कामयाब हो जाते हैं तो उनका अगला इलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं कि उनको वो क्या स्ट्रेटजी अपने जो है वो अप्लाई करते हैं और वो किस प्लानिंग के साथ चलते हैं। लेकिन उन्हें जो है अब क्योंकि काफ़ी अर्सा ऑलमोस्ट 3 साल से 3.5 साल गुजर चुके हैं, तो उन्हें एक जो है मेगा प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। और वो जिस तरह उनकी कुर्बत है प्राइम मिनिस्टर के साथ और सीएम के साथ, वो उनके मेल मुलाकातें हो रही होती हैं जो भक्कर के और किसी भी मेंबर असेंबली को उतनी एक्सेस नहीं है जितनी मस्ती खैल साहब को एक्सेस है। तो उन्हें चाहिए कि अपने इस एक्सेस का वो भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने हल्के की आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचाएं और हल्के में कोई मेगा प्रोजेक्ट लेके आएँ, ताकि जो है एक जहाँ उनका भी फ़ायदा हो, अगले इलेक्शन में उनके लिए भी आसानी हो, और आवाम का भी फ़ायदा हो कि जिन्होंने उनको मुंतखब किया और बहुत उम्मीदों के साथ मुंतखब किया है, तो कोई मेगा प्रोजेक्ट ला के उनकी उम्मीदों को पूरा करने की भी कोशिश करें। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।